لباس انسان کی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ لباس انسان کی نفسیات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اس راز سے قرآن کریم نے بڑی خوبصورتی سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس راز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں کپڑوں کے لیے، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، ان کپڑوں کے لیے دو بڑے اہم ترین الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس اور دوسرا لفظ ہے ثیاب، جسے آپ ثوب بھی کہتے ہیں۔ لباس اور ثوب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لباس اور ثیاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ کپڑے جو آپ نے بظاہر پہنے ہوئے ہیں، خارجی ہیں، جو سب کو دکھائی دے رہے ہیں، زینت کا سبب ہیں، تفاخر کا سبب ہیں، تو ان ظاہری کپڑوں کو قرآن کریم کہتا ہے ثیاب۔ اور وہ کپڑے جو آپ نے اندر پہنے ہوئے ہیں، جنہیں آپ داخلی کہتے ہیں، ان کپڑوں کو قرآن کریم کہتا ہے لباس۔ اسے لباس اس لیے کہتا ہے کہ وہ لباس آپ کی جلد کو، آپ کی ذات کو ستر، پردہ فراہم کرتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ابلیس نے انسان کے لباس پر حملہ کیا ہے۔ وہاں پر لباس کا لفظ آیا ہے، ثیاب کا لفظ نہیں آیا۔ تو شیطان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وہ انسان کو بے لباس کر دے۔ تو لباس کا تعلق انسان کی داخلی کیفیت سے ہے، انسان کے اندر کی کیفیت سے، جو آپ نے اندر۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ ثیاب تک تو آ سکتی ہے، جو کپڑے ہم نے پہنے ہوتے ہیں ان تک تو آ سکتی ہے، لیکن ہر انسان کی رسائی، اس کی آنکھ کی رسائی جو ہے وہ آپ کے داخلی لباس تک نہیں جاتی۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے ایک مقام پر یہ کہا ہے، یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے، تحفظ کا، ایمان کا لباس ہے۔ تو سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ تو یہ بہترین بنیادی فرق ہے لباس میں اور ثیاب میں، کہ لباس داخلی کپڑوں کو کہتے ہیں اور ثیاب جو ہے وہ خارجی کپڑوں کو کہتے ہیں۔ اب آئیں اس راز کی طرف کہ لباس انسانی شخصیت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت اتنی خوبصورتی سے دو اہم ترین راز ہمارے سامنے لے آئی ہے کہ وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کوشش ہے کہ آپ اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ قرآن کریم پیش کرتا ہے سورہ نمل کے اندر، اور پھر وہ سورہ نمل آیت نمبر 44 پر جب پہنچتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے ملکہ سبا تشریف لائی ہیں، تو ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ محل میں داخل ہو جائیں۔ تو جب وہ محل میں داخل ہوئیں تو انہیں ایسے محسوس ہوا، فلما رأتہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب انہوں نے دیکھا تو انہیں ایسے لگا لجتوں، کہ پانی ہے وہاں پر، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے کپڑے انہوں نے اٹھائے، تو وہاں پر قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا ہے کشفت عن ساقیہا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتنے اٹھائے کہ ان کی پنڈلی جو ہے وہ پنڈلیاں جو ہیں وہ دکھائی دینے لگیں۔ اب جب پنڈلیاں دکھائی دینے لگیں تو یہاں اس ایک آیت کے اندر ایک بہت بڑا کمال ہے۔ ایک کمال یہ ہے کہ ایک تو ان کے کپڑوں کے حوالے سے قرآن کریم نے باقی دنیا کی تمام تر خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کا لباس ملکہ سبا کی طرح، کہ جو پرنسس کا لباس ہوتا ہے، کہ جو اتنا طویل ہو کہ وہ زمین پر لگ رہا ہو اور اتنا کھلا ڈلا ہو کہ اسے اٹھانے کی ضرورت پڑے، نہ کہ وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہو، اور اگر وہ جسم کے ساتھ چپکا ہوتا تو اٹھانے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو کسی چیز کو اٹھایا تب جاتا ہے کہ جب وہ کھلی ہو، اور دوسرا طویل ہو۔ تو ملکہ سبا کا لباس جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی شخصیت میں چار چاند اس لیے لگا رہا تھا کہ وہ طویل تھا اور کھلا ڈلا تھا۔ تو ملکات کا لباس، پرنسز کا لباس جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی خاتون جو ہیں وہ اپنے کپڑوں پر جو ہیں وہ ضرور نظر دوڑائیں کہ وہ کون سا لباس پسند کرتی ہیں۔
کون سے کپڑے پسند کرتی ہیں؟ وہ کہ جو طویل ہیں اور کھلے ڈلے ہیں، جو ملکات کا یا پرنسس کا لباس ہے، یا وہ کہ جو جسم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور اس چپکے ہوئے لباس پر پھر لوگوں کی نظریں چپک جاتی ہیں؟ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سا لباس پہننا چاہتی ہیں۔ ایک راز تو یہ ہے۔ دوسرا بڑا راز جو قرآن کریم میں ہے اسی آیت کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب وہ محل میں داخل ہوئیں اور انہیں محسوس ہوا، انہیں ایسے لگا کہ جیسے پانی ہے، مطلب کبھی کبھی نظر کا دھوکہ انسان کو جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دور آپ کو پانی دکھائی دے رہا ہے، تو وہ ایک سراب ہوتا ہے جسے آپ سراب کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سڑک پہ آپ جا رہے ہیں تو گرمیوں میں خاص طور پہ تو دور آپ کو سڑک کے اوپر ایسے لگے گا جیسے پانی ہے، تو یہ بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے، ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے اپنی زندگی میں، تو یہ ایک سراب ہے۔ تو یہی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس محل میں کہ ملکہ سبا جب داخل ہوئیں تو انہیں ایسے لگا جیسے پانی ہے، تو انہوں نے فوراً سے اپنے کپڑے اٹھائے۔ اسی آیت سے اسی آیت کے اندر فوراً سے وہ فرماتی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ یہ کرنے کے بعد فوراً سے آگے ہی چند لفظوں کے بعد آگے ہی وہ فرماتی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تو یہاں قرآن کریم ایک بہت بڑا راز ہمیں دے گیا ہے، بہت بڑا راز، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کہ دیکھیں وہ تو تھیں ملکہ سبا، ایک باوقار باحیا خاتون جو کہ مسلمان ہو گئیں، کیونکہ پچھلی آیت میں کانت من الکافرین کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ پہلے کافروں میں سے تھیں، پھر وہ مسلمان ہو گئیں۔ جب وہ مسلمان ہوئیں تو ان کے ایمان، ان کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ان سے ایک خطا ہوئی، اور وہ خطا جو تھی یہ تھی کہ انہیں محسوس ہوا کہ پانی ہے، اور انہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور ذرا سی پنڈلی دکھائی دی تو انہیں محسوس ہو گیا، اور انہوں نے فوراً سے یہ ایڈمٹ کیا، یہ اعتراف کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ مطلب یہاں قرآن کریم ایک بہت بڑا پیغام یہ دے گیا ہے کہ نظر کا دھوکہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو بے لباسی کی طرف لے جاتا ہے۔ سراب، دھوکے، مرد ہوں یا عورت، دونوں کو بے لباسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ملکہ سبا ایک پروکار شخصیت تھیں، اپنی شخصیت سے واقف تھیں، ذرا سی پنڈلی دکھائی دی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا ہے۔ آج ہماری خواتین کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں آپ کسی سراب یا کسی دھوکے میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں یہ دھوکہ آپ کو بے لباسی کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سراب، ان دھوکوں سے آپ کو دور رکھے، محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر تسکین القرآن نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔